یونس علیہ السلام غلطی کر گئے، اللہ کی نافرمانی کر گئے، حکم عدولی کر گئے، بستی و قوم کو چھوڑ گئے، نکل گئے، مچھلی کے پیٹ میں آزمائش کے طور پہ رب تعالیٰ نے ڈال دیا۔ کس چیز سے نکلے؟ دعا سے نکلے۔ اور کس دعا سے نکلے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا ہے، تو پاک ہے، تو ظلم نہیں کر سکتا، یہ جو میرے سے غلطی ہوئی ہے میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، جب تیری نگرانی میں چل رہا ہوں، جب تو مجھے راستے بتا رہا ہے اور پھر بھی میں بھاگ گیا، یہ میری غلطی، یہ میرا ظلم ہے، اور یہ نفس کے ساتھ ظلم ہے، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر۔ اور میرے بھائیوں، دعاؤں کی تاریخ میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی شخص غربت کے اور فقر کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو لازم پکڑے۔ دشمن مارنے کو ہے، قتل کے ارادے سے میٹنگ ہو چکی، جہاں بھی ہو پکڑو اور مار دو، پوری قوم پیچھے بھاگ رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک سائے میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سارے راستے منقطع ہیں۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، الہی اس فقیر کو آج جو بھی دے گا، ایک دانہ بھی دے گا نا، اس کا بھی یہ محتاج ہے، ایک پانی کے گھونٹ کا بھی محتاج ہے، ایک سائے کا بھی محتاج ہے، کوئی مجھے پناہ دے دے اس کا بھی محتاج ہے، اللہ ہر چیز کا محتاج ہے آج یہ تیرا بندہ۔ مفسرین کہتے ہیں یہ دوپہر کا وقت تھا اور مغرب نہیں ہوئی، رب تعالیٰ نے نکاح کروایا، 10 سال کی نوکری دی، گھر دیا، کھانا اور پینا تمام کی تمام سہولیات فراہم ہو گئی، اور یہ دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، الہی جو بھی تو آج بھلائی، جو بھی تیری دیا، جو بھی تیری رحمت کا دروازہ میرے لیے کھل جائے گا، اس کا میں محتاج ہی محتاج ہوں۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کی تاریخ میں یہ بھی بتا دوں، جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ایوب علیہ السلام سے بڑی بیماری تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی، تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی، اور پھر تمام نعمتوں کا چھن جانا، وہ جو بکریوں کے ریوڑ تھے، جو بھینسوں کے ریوڑ تھے، جو گائے کے ریوڑ تھے، یا جو وہ عزت تھی، وہ بچے، وہ اولاد، وہ بیویاں، وہ سب کچھ کا چھن جانا، اور تنہے تنہا، اور پھر جسم وہ بھی ساتھ چھوڑ دے، سبحان اللہ، کتنی بڑی آزمائش۔ اور ہتھیار کیا ہے ساتھ میں؟ کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف ایک ہی دوا ہے، اور وہی ہے دوا جو دعا ہے، وہی دوا دعا ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، الہی یہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے یہ اب تیرے رحم و کرم کے اوپر ہے، تیرا رحم ہو جائے تو اس کے مقابل میں یہ کوئی بڑی نہیں، اور اگر تیرا رحم نہ ہو تو اس کی طوالت سے تو چھٹکارا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے آگے کا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ اسی طرح دعا کی تاریخ میں جو لوگ بے اولاد ہیں، جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جا کے بکرے ذبح کرتے ہیں، جا کے جو ہے قبروں کے چکر لگاتے ہیں، کبھی یہ پیر چھوڑا تو وہ ڈاکٹر پکڑا، اور وہ ڈاکٹر چھوڑا تو یہ پیر پکڑا، اس نے یہاں سجدہ اور اس نے وہاں مال لوٹا، اور اس طرح سے در در کی ٹھوکریں۔ زکریا علیہ السلام کو جا کر پڑھ لو، ابراہیم علیہ السلام کو جا کر پڑھ لو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، الہی تنہا نہیں چھوڑنا، وارث پیدا کرنے یہ تیرا کام ہے۔ میرے بھائیوں، دعا وہ ہتھیار ہے کہ جو بانجھ پن کو ختم کر کے اس صلاحیت کو کر دیتا، اس صلاحیت کو پیدا کرنے پر ہے، قادر ہے کہ وہ عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ وہ بزرگ جو اپنی ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے اب جمع کے قابل بھی نہیں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ خواہشات کے قابل بھی نہیں ہے، اللہ اس کے جسم کو بھی ٹھیک کر دیتے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا، رب ھب لی من الصالحین۔ بعض مورخین نے کہا 98 یا 99 کی ایج میں یہ دعا ہے، اور بعض نے اس کے ابو کہا، اس عمر میں جا کر یہ دعا کی، رب ھب لی من الصالحین۔ مانگنے کا بھی معیار ہونا چاہیے، یہ بھی بتا دوں، مانگنے کا بھی
معیار ہونا چاہیے اپنی چھوٹی سوچ پر دعا مت کرو، اس کے دربار کی کریمی، اس کی عطا کا جوش اور رب تعالیٰ کی رحمت جو واسع، اس کی آیات اور بینات پر غور کرتے ہوئے، جس نے آسمانوں کو بغیر کھمبے کے کھڑا کیا ہوا، زمین کے کناروں کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ایسی پیدا کی ہوئی، اور پھر یہ ہواؤں اور یہ تمام نعمتوں کے جو ٹمٹماتے ہوئے اشارے ہمارے سامنے، اس پر غور کر کے اس کی بڑی خدائی کے بڑے دربار سے بڑی توقع، اور اگر میں کہوں کہ اس بات کو اگر صحیح سمجھا جا سکتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کی دعا سے سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب وہ اپنے اللہ جی سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں، کیا میرے اللہ تو وہاب ذات ہے، ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ میں تیرے وہاب نام سے یہ سمجھا ہوں کہ تو مجھے وہ بادشاہت دے سکتا ہے قیامت تک کسی کو نہیں دے سکتا، اتنی بڑی بادشاہت دے سکتا ہے، میں نے تیرے صفت وہاب کو یہ سمجھا ہے۔ اللہ اللہ، صفت غفار کو یہ سمجھا ہے کہ 99 قتل کرنے والا، گناہوں کی جب قلق اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ دوڑتا ہے کہیں بخشش ہو جائے، رب اس کو بھی بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ صفت غفار کو سمجھ گیا تھا کہ ہاں مجھے بخشنے والا وہ بہت بڑی ذات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے بھی سمجھایا کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ ولا ابالی، اے بندے قیامت کے دن تو میرے پاس آئے اور پوری زمین کے بھر تو گناہ لے کر حاصل ہو جائے، پوری زمین کے برابر، اور اس میں شرک نہ ہو۔ اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم ونستغفرک لما، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک و بدعت سے بچا کر رکھیں، الہی ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک و بدعت سے بچا کے رکھیں، پوری امت مسلمہ کو شرک سے بچا کے رکھیں۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً وَلَا أُبَالِي، اللہ جی یہ کہتے ہیں بندے اتنے مٹی بھر میں تیری بخشش تیار کر دوں گا، وَلَا أُبَالِي، اور اس میں کوئی میرے لیے روک ٹوک نہیں، کوئی دقت والی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اتنی بڑی ذات ہے۔ صفت غفار کو اگر سمجھنا ہے اس واقعے کو سامنے رکھیں تو میرے بھائیوں دعا کرتے ہوئے سوچ بھی ویسی ہونی چاہیے کہ اللہ سے جب مانگے تو آدمی اس طرح مانگے جس طرح انبیاء نے مانگا، یہ نہ مانگے اللہ ایک ہی بچہ دے دے چاہے لنگڑا ہی دے دے، یا اللہ ایک ہی کمرہ دے دے، یا اللہ تعالیٰ بس ہر دن کا 100 روپیہ ہی دے دے، بس سمجھ آگے نہیں، تو ایسی سوچ نہ ہو، بلکہ اس کے دربار اور اس کی شایان شان، اس کی شان کو دیکھتے ہوئے بندہ مانگے، اور اس کی مثالیں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اگر جو ہے کوئی اس کیفیت کے اندر ہے، اور امت مسلمہ کے بہت سارے ایسی جگہ ہیں، ایسی اقلیت میں مسلمان ہیں کہ جو اس کیفیت میں ہیں کہ ان کو بہت سخت دبایا جا رہا ہے، ہر طرح سے ان کو دبایا جا رہا ہے، تو رب انی مغلوب فانتصر، ایک نبی کو گھیر لیتی ہے پوری قوم، اور قوم والے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب تو ہم اس طرح سے اس کو ماریں گے، اب اس طرح سے جکڑیں گے، یہ جائے گا کہاں؟ اور اگر تیری قوم کی فکر نہ ہوتی، یہ آ کر کہتے ہیں لرجمناک، ہم تو پتھر سے مار مار کے تجھے مار دیتے۔ اور پیغمبر کی آگے سے سادگی دیکھو اور جواب دیکھو، اے قوم کتنے بے وقوف ہو، تم میری قوم کو زیادہ باعزت سمجھتے ہو اللہ کے مقابل میں؟ ارے سب سے بڑی ذات باعزت تو اللہ کی ہے، اس کی شان کو سمجھو، میں تو اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں کہ اس کے گستاخ نہ بنو، رب کی گستاخی نہ کرو، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اگر یہ چند لوگ نہ ہوتے تو پتھروں سے مار مار کے مار دیتے۔ ربی مغلوب فانتصر، تو وہاں پر تڑپ کے پھر پیغمبر کہتا ہے الہی میں مغلوب ہوں، تو میری مدد کر، تو میری مدد کر۔ اور رب کی مدد کے مظاہرے کبھی پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہاں پر یہ آخری دعا جس کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام پریشانیاں دینی دنیاوی ذاتی گھریلو بیوی بچوں کی مال کی ہر چیز کی جو ہے پریشانیوں کی دوا دیتے ہوئے اس طرح سے فرمایا، پیارے صحابی جلیل کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے
فنا اور فنا۔ اے صحابی جلیل، اگر زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے، کبھی کوئی دکھ آئے، کبھی کوئی غم آ جائے، اور بیٹھو اور بیٹھ کے اللہ رب العالمین کے سامنے مانگنے کا جو طریقہ اختیار کرو وہ اس طرح سے کرو کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ میرے بھائیو، یہ وہ دعا ہے جس کا ترجمہ آپ جا کر بارہا پڑھیں اور بارہا پھر دیکھیں کہ مانگتے ہوئے انسان کو کس طرح سے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، کس طرح سے اللہ سے لاڈ کرنے چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور الفاظ دیکھیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ پھر صحابی جلیل کو یہ کہا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کے غم اور حزن، دکھوں اور مصیبتوں کو دور بھی کریں گے، اور سبحان اللہ اس کی جگہ خیر ہی خیر، بلائیاں ہی بلائیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں اور کشادگیاں عطا کر دیں گے۔ اور صحابی جلیل نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کو سیکھ نہ لوں؟ سبحان اللہ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلا کل من یسمع ان یتعلمها، جو بھی سنے وہ اس کو چاہیے کہ اس کو سیکھے۔ آج آپ سن رہے ہیں، آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس دعا کو جا کر سیکھ لینا اور اس کے ترجمے پہ غور کر لینا۔ میرے بھائیو، اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صحیح معنی میں پیش کرے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کتنا محتاج ہے، وہ دنیا میں کیسے آیا ہے، آخر وہ اترا کر کرے گا بھی کیا، اس کے وجود کی حیثیت کیا ہے۔ اللہم انی عبدی، الہی میں ایک تیرا بندہ تنہا، اللہم انی عبدی وابن عبدی، اور تیرے بندے کا بیٹا۔ والد نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ وابن امتک، الہی تیری ایک بندی کا بیٹا۔ میری والدہ اگر دنیا میں نہ ہو تو وجود بخشتا تو میرا وجود بھی نہ ہوتا۔ ناصیتی بیدک، الہی یہ میری پیشانی یہ تیرے ہاتھ میں، تو جس طرف چاہے موڑ دے۔ نولیہ ما تولی، ایک ساتھی کو یہ شوق دے دینا میں نماز پڑھ دوں، اور ایک کو یہ شوق دے دینا کہ جناب میں بازاروں کی زینت بنوں، یہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں جو کثرت سے دعا کرتے تھے، وہ دل کی ثابت ثبات کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ذات، دین پر میرے دل کو مضبوط رکھ اور ثابت رکھ۔ مجھے دین ہی پسند ہو، دین کے تمام اخلاق ہی پسند ہو، دین کا شعار ہی پسند ہو، دین کے احکام ہی پسند ہو، اور اسی میں اپنے آپ کو خوش سمجھوں۔ الہی تو مجھے ایسا بنا دے، ایسا بنا دے۔ میرے بھائیوں، کہ ناصیتی بیدک، بندہ کہتا ہے الہی یہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تو جہاں چاہے اس کو پھیر۔ ماضٍ فی حکمک، الہی میری زندگی میں اگر فیصلے چلتے ہیں تو تیرے چلتے ہیں، دشمن سازش کر کے کیا کرے گا؟ وما کاروا وما کار اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمنوں نے بھی سازش کی، پھر رب نے بھی ایک تدبیر کی، سبحان اللہ، اور رب کی تدبیر دشمنوں کی سازشوں پر غالب ہے، غالب ہے۔ ماضٍ فی حکمک، میرے زندگی میں تو تیرے فیصلے چلتے ہیں، میرا جینے کا فیصلہ، میرے مرنے کا فیصلہ، میرے بچوں کا فیصلہ، میری روزی کا فیصلہ، میری بیماریوں کا فیصلہ، میری شفا کا فیصلہ تیرے فیصلوں سے ہٹ کر کہاں چل سکتا ہوں؟ تیری اجازت کے بغیر کیسے جی سکتا ہوں؟ اور یہ میں سوچ کیسے سکتا ہوں؟ عدل فی قضاءک، پھر بندہ یہ کہتا ہے الہی جو بھی تیرے پاس سے حکم میرے اوپر نازل ہوتا ہے اس میں انصاف رکھا ہوتا ہے۔ کسی بچے کو یتیم کر دینا یہ اس کے حق میں انصاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا جی، بڑا ظلم ہو گیا۔ یتیم کر کے جب وہ سلطنت کا بادشاہ بناتا ہے، لوگ رشک کرتے ہیں ارے یار یتیم تھا لیکن بنا کیا ہے، اور پھر سید الاولین والآخرین اگر بن جائے پھر بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عدل فی قضاءک، میرے بارے میں تیری تقدیر سے جو فیصلے اترتے سراپا انصاف۔ مال کا چھن جانا اور بندہ توبہ پر آ جائے، اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ مال نے سبق سکھایا چھینتے ہوئے کہ دینے والی ذات بہت بڑی، اسی نے تو چھینا ہے۔ جوانی میں بچوں کا چلے جانا،
بڑی چوٹ پر پہنچتی ہے سینے پر، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن رب کا انصاف دیکھو، سورہ کہف کو پڑھو کہ جب بچے کو ذبح کر دیا گیا، تڑپ کے ساتھ میں جو تھے موسیٰ علیہ السلام، کیسا فیصلہ کیا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا ہے۔ خضر، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میرا اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں بات نہیں کروں گا، سوال نہیں پوچھوں گا، لیکن یہاں سوال کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، یہ آگے چل کے نافرمان ہوتا، لوگ تانا دیتے، وہ جو ایک نیک نامی تھی، وہ نیک نامی ختم ہو جاتی۔ رب کو یہ پسند نہ تھا، لہذا قتل کروا دیا گیا۔ رب کے فیصلے میں انصاف، عدل فی قضاء، الہی جو بھی نوکری ختم ہو گئی، نوکری نہیں لگ رہی، عدل فی قضاء، تیرے قضاء و قدر کے فیصلوں میں جو بھی میرے اوپر اتر رہا ہے وہ انصاف پر لگے۔ اللہم انی اسألک، پھر بندہ کہتا ہے الہی میں اب تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم سمیت بہ نفسک، ہر اس نام سے جس نام سے تجھے مخاطب کیا جاتا ہے، رحمان ہو، رحیم ہو، غفار ہو، الودود پہ جا کر کبھی سوچنا اور رکنا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ ودود کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ نہ باپ کر سکتا ہے، نہ ماں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ صفت اس نے اپنے پاس رکھی ہے۔ الودود، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ گناہ در گناہ کرتے ہیں، ماں باپ بے دخل کر دیتے ہیں، نافرمان ہو گیا ہے، آنکھ ہو گیا ہے، رب اپنی بادشاہت سے کبھی بے دخل نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندے کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک اللہ کھول کے رکھتے ہیں جب وہ اپنی دعاؤں میں اللہم اغفر لی کہتا رہتا ہے، وما لم یغرغر، اور جب تک روح یہاں نہ پہنچے تب تک کے لیے مہلت دے سکتا ہے کوئی دوست، بیوی، شوہر، والد، والدہ، کتنے پیارے رشتے ہیں، 1 منٹ کے اندر پھر جدائیگی کے فیصلے ہونے لگ جاتے ہیں، تو یہاں سے نکل جا، میری تیری جدائیگی ہے، اب ہم نہیں رہ سکتے، بہت برداشت ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، رب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آتے ہیں جب رات آخری بچتی ہے، اور یہ کہتے ہیں حال من مستغفر یستغفر لہ، کوئی ہے جو اللہم اغفر لی کہے اور بس میں اس کو بخش دوں، حل من یسألنی فأعطیہ، کوئی ہے جو سوال کرے بس اس کے سوال کو بہت دوں، حل من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑی ذات ہے رب۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے اب ان اسماء الحسنی کا پھر وسیلہ ہے اس دعا میں کہ بندہ یہ کہتا ہے، اللہ تیرے تمام ناموں کا وسیلہ دے کر میں یہ مانگ رہا ہوں کہ تو میرے دل کی بہار، تو میرے دل کا باغ میرے قرآن کو بنا دے۔ اللہم انت جل قرآن ربیع قلبی، ارے میرا دل کا جو باغ ہو، جو بہار ہو، جو خوشی ہو، وہ خوشی قرآن ہو، کہ میں قرآن میں اپنی بہاریں دیکھوں، میں قرآن کو اپنی بیماری کی شفا دیکھوں، میں قرآن کو اپنی امیری دیکھوں، میں قرآن کو اپنی نجات دیکھوں، اور وہی سیکھوں اور وہی سکھاؤں، اور اسی طرح کی زندگی گزاروں جیسے تو نے قرآن میں سکھائی ہے۔ وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَا هَمِّي وَذِهَابَ حُزْنِي، اور الہی یہ قرآن میری زندگی کے تمام دکھوں کی دوا بنا دے، تمام تکلیفوں کی دوا بنا دے، اور اس کو وہ تعویذ بنا دے۔ لوگ یہاں لٹکاتے ہیں، کوئی کونے پہ لٹکاتا ہے، کوئی ٹانگ پہ لٹکاتا ہے، اے الہی یہ قرآن وہ تعویذ ہو کہ جو میرے دل میں ہو اور میری زبان پر ہو، اور میرے دل کا باغ ہو، میرے ذہن کا سکون ہو، اس طرح اس قرآن کو بنا دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، میرے صحابی جو بھی اس کو پڑھے گا دنیا کے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ اس کے حل کر دے گا، اور تمام تکلیفوں کو اور غموں کو دور کر کے خوشیاں نصیب کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، آخری بات، آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اعتکاف کرنے والے چاہیے کہ ان کو اپنے اعتکاف کے مسائل سیکھیں، اور آخری عشرے کی دعا ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا
نے یہ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماہ مبارک میں جو آپ آخری عشرے کی جو فضیلت بتا رہے ہو، اور جو آپ کو اللہ نے لیلۃ القدر کی جو یہ دولت دی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کسی امت کو نہ تھی، کسی امت کو نہ تھی۔ اس کی تلاش میں جب تڑپوں، اس کی تلاش کی جب فکر میرے سینے میں جاگے، اس کی حرارت اور گرمی کو جب میں محسوس کرنے لگوں تو کیا مانگوں، کیا کہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس کی تمام برکتیں حاصل کر لوں اور وہ مجھے لیلۃ القدر ایک گھڑی بھی جو ہے اور اس کی ایک برکت اور رحمت میری زندگی سے غائب نہ ہو۔ ایسی کیا دعا ہو، ایسی کیا دعا ہو۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر عائشہ یہ کہتی رہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ الہی تیرے پاس جو پسندیدہ عمل ہے تیری ذات کو وہ یہ ہے کہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، سزا دینا اللہ کو پسند نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ عذاب دے کر کبھی راضی نہیں ہے، کبھی خوش نہیں ہے۔ اللہم انک عفو، الہی تو بخشنے والا ہے، تحب العفو، تجھے بخشنا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ فاعف عنی، تو تو مجھے بخش دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے میں اتنی کشادگی ہے اور اتنا اس کا دربار اور اس کی رحمت کا جو وہ جوش ہے وہ اتنا واسع ہے کہ قیامت کے دن بندے کو اپنی چادر میں لے کر جو ہے اس سے بات کرے گا، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ آج بھی اس کی پردہ پوشی رہے، اس کی آواز باہر نہ جائے، ماں نہ سن لے، بیٹا نہ سن لے، بیوی نہ سن لے، کوئی دوسرا نہ سن لے جو اس کو دنیا میں چاہتے تھے کہ ہاں دیکھا بڑے پاپ کرتا تھا، آج ہوا نا بے نقاب، اپنی چادر رحمت میں لے کر اللہ پوچھیں گے یہ غلطیاں کی، کہے گا اللہ میں نے ساری کی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے سترتک فی الدنیا وسأسترها اليوم، میں نے دنیا میں بھی تیرے پردے رکھے، آج بھی میں پردے رکھوں گا۔ یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، یہ میرے عفو کا تقاضا ہے، یہ میرے غفاریت کا تقاضا ہے، اور یہ میرے غفور ہونے کا تقاضا ہے۔ دعا گو اللہ مالک الملک سے اللہ کہنے والے اور سننے والے ہماری آل اولاد، بیوی بچے اور ہماری پوری امت مسلمہ کو اللہ بخش دے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا کریم جو دنیا سے جا چکے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، اور پوری امت مسلمہ کی مومنین کے لیے ہماری دعا ہے اللہ سب کے اوپر رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ، عزت کا معاملہ، نوازش کا معاملہ، نور کا معاملہ، کشادگی کا معاملہ اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کے موتا کو جہنم سے آزادی نصیب کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر دن اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزادی جہنم سے نصیب کرے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔